اللہ اکبر صاحبو، یہ وہ خوبصورت دین ہے، یہ وہ محبتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی یا اس خوشی کے لیے بھی اس کو کسی فتوے کی حاجت ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھو کوئی نابینا شخص کہے کہ مجھے سورج دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ اس کو دلائل سے سورج نہیں دکھا سکتے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ الجھنے کا یا جگڑنے کا موضوع نہیں تھا، یہ محبتوں کا عنوان تھا۔ یہ ابھی ہم آئے تو آپ نے دیکھا ہمارے نوجوانوں نے پھولوں کی پتیوں اور ہاروں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ میرا نہیں خیال انہوں نے دوپہر کسی مفتی صاحب سے یا کسی دارالافتاء سے فتویٰ لیا ہوگا کہ عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کا حوالہ بتا دے۔ میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کوئی فتویٰ لیا ہوگا۔ اچھا، اگر انہوں نے پہلے کوئی فتویٰ نہیں لیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کل شہر ڈینگا میں ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ دیکھو استقبال تو انہوں نے بھی کیا، نہ پہلے کوئی فتویٰ اجازت نامہ لیا نہ بعد میں کوئی فتویٰ لگ رہا ہے۔ کیوں؟ استقبال تو کیا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص یہ مانتا ہے کہ جب کوئی شخص آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ مسلک تو مسلک، اس بات میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں۔ یہودیت، عیسائیت، سکھ ازم، ہندوازم، آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص آئے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور اگر میں اس سے بھی آگے کی بات کروں، جہاں مذہب نام کی بھی چیز نہیں، ان لوگوں نے بھی مورل ویلیوز کا ایک الگ سے ضابطہ لکھ لیا اور اس میں یہ لکھا کہ یہ آنے والے شخص کا حق ہے اور دوسروں کو چاہیے وہ آنے والے کا استقبال کرے۔ انسانوں کی بستی ہو صحیح، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، آداب معاشرت یہ ہے کہ جب کوئی شخص آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے یار، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کے امام آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے، محبوب خدا آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو پتہ نہیں کس نے ستم ڈھایا، جس موضوع پر امت نے جڑنا تھا، جس نام پر امت کی وحدت ہونا تھی، ہم نے اس نام کو ہی جھگڑا بنا دیا۔ اور میں کہتا ہوں یار، یہاں تو جھنڈیوں پر فتویٰ ہے، یہاں تو مہکتے پھولوں پر فتویٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں میاں، یہ جھنڈیاں کیا ہیں، یہ پھول کیا ہیں، ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں ڈال دے۔ یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بھلا کوئی استقبال ہوتا ہے؟ تو یہ صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، یہ محبت کا عنوان تھا، یہ الجھنے کا موضوع نہیں تھا۔ تو میں بات مکمل کروں، لیکن اس کے باوجود یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی جوانوں یاد رکھنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ
جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی. کاش وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا تو اس کو ساری بات سمجھ آ جاتی. یہ کاغذ کی جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام ہے، منزل تو ان کی سیرت ہے. اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، مہکتے پھولوں سے اس نے آنگن بھی سجایا، گھر کی چھت پر اس نے محبوب کے نام کا جھنڈا بھی نصب کیا، لیکن جب صبح کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی، تو وہ بھی تو منزل پر نہیں پہنچ رہا. کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں الجھ کے کھڑا ہے اور کوئی جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ کے کھو گیا اور وہ بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں، منزلیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم محبوب کے ذکر سے ملتی ہیں. منزلیں تو ان کو ملتی ہیں جو صبح سویرے وضو کر کے سونے محمد پہ درود پڑھ رہے تھے. اللہ وہ فجر کی صفوں میں بھی نمازوں میں بھی نظر آئے. وہ دکان پہ بیٹھے تو زبان پہ جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، بلکہ کسی نے آ کے بھی کہا جناب یہی شے یہی کاپی فلاں شخص فلاں بازار میں اوریجنل کر کے اتنے روپے کما رہا ہے اور آپ اچھے انسان ہیں، آپ تو بڑے سادہ ہیں جناب، آپ کاپی بتاتے ہیں اور اتنے کماتے ہیں. لوگ تو اس کو ایک نمبر جینون کہہ کے اتنے کما لیتے ہیں. اس نے کہا میاں ہمیں لوگوں کا تھوڑی پتہ ہے، ہم تو محمد عربی کی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو ایک دن کا میلاد تھوڑی منا رہے ہیں، ہم تو 12 ماہ 24 گھنٹے اپنا دل کا ایک ایک پرت محبوب کے نام کیا ہے. ہم تو محبوب کی راہوں کے مسافر ہیں. ہمیں ہمارے رسول نے یہ بتایا جھوٹی قسم اٹھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی. ہم تو محبوب کی ادا پہ ہیں، ہم تو محبوب کے ضابطے پر ہیں، ہم تو رسول اللہ کی تعلیمات پر ہیں. ہم کاروبار کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں محبوب کیا چاہتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں محبوب کی تعلیمات کیا ہے، محبوب کی مرضی کیا ہے. اس مرضی میں اگر پروفٹ آ جائے تو اچھی بات، اور اگر نہ بھی آئے تو ہمیں پریشانی کیوں نہیں، چونکہ ہم کاروبار تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو محبوب کی راہیں دیکھ رہے ہیں، ہم محبوب کے نقوش پاک کی برکات حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، کلیاں، مٹھائیاں، دیگیں، جوانوں سب باعث برکت، لیکن یاد رکھنا یہ منزل نہیں. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے. اگر میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں کہ میلاد والوں کی منزل کیا ہے تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. ہم نے دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں یقین آتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہمیں بڑی فلیکس لگا کے گھر پر کیوں پتہ لگانا پڑے کہ یہ حضور کے عاشقوں کا گھر ہے. کمال تو یہ ہم کسی سے کاروبار کریں اس کو پتہ لگے یہ محمد عربی کا غلام آیا ہوا. لطف تو یہ ہم بازار کی گلیوں سے گزریں ہماری جھکی ہوئی آنکھیں بتائیں یہ عاشق رسول جا رہا. کمال تو یہ ہے جب ہم خاندان میں بیٹھیں ہمارے لہجے کی مٹھاس سے برادری کے اندر محبت پیدا ہو رہی ہو، خاندان کے اندر الفت پیدا ہو رہی ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں یوں ہی نہیں محبت پھیل رہی، یہ عاشق رسول ہمارے خاندان کا فرد ہے. کمال تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میری بیٹی کسی پرائے گھر میں نہیں بیٹھی، حضور کے غلاموں کے گھر میں بیٹھی. یار مزہ تو اس وقت آئے جب کوئی دوستی کرے تو مطمئن ہو جائے مجھے دھوکہ نہیں ہوگا، میرے سے فراڈ نہیں ہوگا. کوئی پوچھے گا نا جناب آپ کو اتنا یقین کیوں ہے تو مزہ اس دن آئے کوئی مسکرا کے کہے میں نے دوستی کسی پرائے سے تھوڑی لگائی ہے، میں نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا. تو سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک مجھے اور آپ کو خود کو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچہ نور میں ڈھالنا ہے. پہلے میلاد سے لے کر اگلے میلاد تک 1 سال کے اندر
زیادہ نہیں تو کم از کم ہر ماہ ایک محبوب کی ادا پورے 30 دن کی مشق کے ساتھ ہم اپنی روح میں اتار چکے ہوں، اور اگلا سال جب ربیع الاول کا جلسہ آئے تو ہمارے اندر محبوب کی 12 عادات جو ہے وہ روح میں پیوست ہو چکی ہوں۔ آج کی ایک بات اپنے سینے میں اگر ہم اتار لیں، پورا ماہ اس کے اوپر مشق کریں اور اس کو جذب کریں اپنے رویے میں، انداز میں، اخلاق میں، آداب معاشرت میں، کہ ہم آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے حضور کی سب سے بڑی سنت سچ بولنا، اماماشی باندھنا بھی ان کی سنت، خوبصورت لباس ان کی سنت، مسواک کرنا بھی ان کی سنت۔ سب سے بڑی سنت محبوب علیہ السلام کی ایک یہ بھی ہے کہ پورا شہر مکہ جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا وہ بھی کہتے تھے صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے۔ میرے حضور کو لوگ صادق کہتے تھے۔ میرے استاذ المکرم ایک دن فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے، پوری امانت داری سے کاروبار کرتا ہے، تو وہ خود کو عاشق رسول کہلا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سچ نہیں بولتا، اس کو حق نہیں پہنچتا، وہ خود کو عاشق رسول کہے۔ حضور کا امتی ہو، حضور کا غلام اور جھوٹ بولے۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، نحوستے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب کاروبار کرتے ہیں، آمدن بھی ہے، مال بنتا بھی ہے، بکتا بھی ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا سب کچھ، ٹینشنیں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو وجہ یہ ہے صاحب، ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس کی دکان پہ 12 گھنٹے جھوٹ چلتا ہے، اس کی دکان پہ کبھی دور سے بھی فرشتے نظر آ سکتے ہیں؟ رحمت نہ جانے کہاں روٹ کے چلی گئی جس کی دکان پہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کی فیکٹری میں سپروائزر مینیجر سے جھوٹ بول رہا ہے، مینیجر مالک سے جھوٹ بول رہا ہے، اور مالک جو اوپر ڈیلز کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور نیچے ورکر سے لے کے اوپر مینیجر سے مالک تک تمام لوگ جھوٹ کے بل بوتے پہ کاروبار کر رہے ہیں، تو وہاں پہ رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اپنے حصے کا چراغ روشن کریں، محبوب علیہ السلام کی یہ سچ کی سنت اپنی روحوں پہ اتاریں اور اپنے عمل کا حصہ بنا لیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے ضمانت دی تھی، فرمایا سچ انسان کو طمانینت کا نور دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو بے اطمینان، شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے محبوب علیہ السلام کی زندگی سے اجالے حاصل کر کے اپنی تاریک زندگیوں میں روشنیوں کا سما کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔